لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ صلوات۔ یہ عشرہ محرم کا 1442 جو شروع ہوا تو عنوان ہمارا شیعہ عقائد قرآن کی روشنی میں، اور اس پر ہم قائم رہے اور کوشش کی کہ قرآن کی روشنی میں، عقل و وحی کی روشنی میں ہم اپنے عقائد کو پیش کر سکیں اور ثابت کر سکیں اور یہ بتا سکیں کہ ہمارا عقیدہ بلا شبہ قرآن کے مطابق ہے اور سنت رسول کے مطابق ہے، اس لیے کہ سنت کا سورس، واحد سورس اینڈ سنگل سورس صرف اہل بیت ہے۔ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا، آپ ان کی سیرت کیا تھی، ان کا قول، ان کا فعل اور ان کی تقریر کا واحد سورس، تنہا الون، صرف اہل بیت ہے۔ اس لیے کہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم خود کسی کو معین کریں قرآن کی تشریح کرنے کے لیے، ہم کسی کو معین کریں یا ہم خود اپنے طور پر کسی کو مان لیں قرآن کے مفسر کی حیثیت سے۔ نہیں، یہ حق ہم کو حاصل ہے امت کو کہ ہم پیغمبر کی سیرت کے لیے کچھ افراد کو خود معین کر لیں کہ ہم یہ سیرت ان سے لیں گے۔ یہ کام اللہ کا ہے اور رسول کا ہے۔ اللہ بتائے گا کہ میں نے یہ کتاب بھیجی ہے تو اس کتاب کے ساتھ اس کی تشریح تمہارے لیے میری طرف سے کون کرے گا، اور پیغمبر یہ بتائیں گے کہ میری جو سیرت ہے، میری جو سنت ہے، اس کی تشریح میرے بعد تمہارے سامنے کون کرے گا، یہ وہ بتائیں گے، نہ کہ ہم۔ آج شب عاشور ہے اور میں نے اپنی مجالس میں شروع سے اسی بات پر زور دیا، یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ ہم بحیثیت پیروان اہل بیت جو کچھ بھی کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ کفر ہے جس طرح کی باتیں ہمارے خلاف کی جاتی ہیں، بلکہ یہی عین اسلام ہے اور یہی دین ہے اور یہی ایمان ہے۔ اور نہ صرف قرآن سے اور سیرت سے یہ ثابت ہے، عقل سے بھی یہی باتیں ثابت ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ پیغمبر اسلام کے لیے سب سے بڑے غم کا دن ہے آج۔ یعنی رسول اللہ کتنے مغموم ہوئے تھے جب ان کے چچا شہید ہوئے،
جناب حمزہ، کسے نہیں معلوم، کس مسلمان کو نہیں پتہ؟ اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اما حمزہ فلا بواکی لہ، لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہے ہیں۔ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے احد کے میدان میں، اور لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، تو پیغمبر نے فرمایا تھا، اس کا ذکر میں کر چکا ہوں پہلی مجلس میں، کہ ہائے افسوس حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں ہے۔ یعنی پیغمبر نے یہ سیرت قائم کی، کسی اور کے لیے نہیں کہا کہ جا کے اس کے لیے بھی رو، اس کے لیے بھی رو، حالانکہ سب شہید تھے اور سب اسلام کے لیے شہید ہوئے تھے، لیکن پیغمبر نے ایک سنت قائم کی اور آپ کی سیرت یہ قرار پائی کہ اگر کسی کا تعلق پیغمبر کی ذات سے ہے، ان سے رشتہ ہے، تو اس کے لیے پھر نہ صرف وہ روئیں گے جو ان کے رشتہ دار ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اور اس کا رشتہ پیغمبر سے ایمانی رشتہ ہے، اس غلامی کا رشتہ ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ پیغمبر کے رشتہ دار پر جو شہید ہوا ہے اس پر روئے، ورنہ سب پہ رویا جاتا۔ تو سب اپنے اپنے شہیدوں کو چھوڑ کر آئے، انہوں نے کہا سب ہم پہلے، مرد اور عورت سب، انہوں نے حضرت حمزہ پر گریہ کیا، پھر اپنے شہیدوں کی بات کی۔ ایسا نہیں ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی جو رات ہے اور کل کا جو دن ہے، عاشور کا دن، پیغمبر کے لیے غم کا دن نہیں ہوگا؟ کیا پیغمبر وہ لفظ استعمال نہیں کریں گے جو وہاں استعمال کیا کہ ہائے کوئی رو نہیں رہا ہے حمزہ کو؟ کیا ان مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت کو روتا ہوا نہ دیکھ کر، نہ روتا ہوا دیکھ کر، کیا پیغمبر کو غم نہیں ہوگا کہ یہ کیسے میرے کلمہ گو ہیں کہ میرے نواسے پر، جس کو میں نے حمزہ کے لیے میں نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے، حمزہ کا مجھ سے وہ رشتہ اور وہ قربت نہیں تھی جو حسین سے ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین پر رو نہیں رہے؟ خود پیغمبر اسلام حسین پر روئے کہ نہیں روئے ہیں؟ تو سنت تو ہے، قرآن سے بھی ہم نے ثابت کیا کہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ روتا ہے، جس کو محبت نہیں ہوتی وہ نہیں روتا۔ تو آج کے دن کتنے افسوس کی بات ہوگی جب ہم ممبروں سے خطبہ جمعہ میں یا اوور آل آج کے دن کا جب ذکر آتا ہے عاشور کے دن، تو صرف عاشور کے دن کے فضائل سنیں، عاشور کے دن کی یہ فضیلت ہے اور اس میں روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے، اور اس میں کہیں بھی دور تک اس بات کا ذکر نہ ہو کہ آج کا دن کیسا دن ہے اور کیا ظلم ہوا ہے اور اہل بیت پر کیا گزری ہے اور پیغمبر اسلام پر آج کے دن کیا گزری ہے۔ خود یعنی ترمذی میں اگر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کو ام المؤمنین جناب سلمہ نے غمناک دیکھا، ایسی کیفیت میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور ریش مبارک پر خاک پڑی ہوئی تھی، خاک آلود پیغمبر اسلام کو دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی حسین کی یعنی حسین کے شہادت کے منظر کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو یہ رونے کی بات نہیں ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ خواب نہیں ہوتا، اگر پیغمبر کو کوئی خواب میں دیکھے تو خواب نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہوتی ہے، اور وہ بھی ام المؤمنین ام سلمہ جیسی عظیم شخصیت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات ثابت ہے کہ عزاداری قرآن کے اعتبار سے محبت کی علامت ہے، اور اسلام محبت کے سوا کچھ نہیں، اور خاص طور پر جن سے محبت کا قرآن نے حکم دیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیا وجہ ہے جو مسلمان اہل بیت کے تعلق سے کوئی محبت محسوس نہیں کرتا؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ وہ سب کریں جو ہم کر رہے ہیں، بالکل نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کریں جتنا ثابت ہے کہ سنت ہے، اور جتنا یہ ثابت ہے کہ پیغمبر اسلام نے کیا، اور جس کی خواہش حمزہ کے لیے پیغمبر اسلام نے کی، اتنا آپ حسین کے لیے کریں، بس اس سے زیادہ ہم آپ سے نہیں کہہ رہے۔ اور جو نہیں کرتے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو نہیں کرتے، بالکل ان کو نہ غم ہے اور نہ خوشی ہے، ایک بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی، اس لیے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے،
وہ احساس پیدا ہی نہیں ہوتا محبت کا، عشق کا اہل بیت کے لیے، اس لیے کہ وہ اہل بیت کون ہے؟ پیغمبر اسلام کے اہل بیت۔ تو جس کو رسول سے محبت ہوگی اس کو رسول کے اہل بیت سے محبت ہوگی، سمپل سی بات ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے، کتنی نیچرل ہے بات کہ آپ کے سامنے اگر آپ کے بچے سے کوئی اظہار محبت کرتا ہوا نظر آئے تو آپ کو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، اس شخص کے لیے آپ کے دل میں کس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے، وہ شخص جو آپ کے بچوں سے اظہار محبت کر رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کے بچوں کے سے اظہار نفرت کرے یا ان پہ ظلم کرے یا ان کو ستائے اور وہ بھی آپ کے سامنے، یا آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ ایسا ہوا ہے، آپ پر کیا گزرے گی؟ یہ سمپل چیز ہے، اور وہ بھی وہ اولاد جو مظلوم ہو، وہ اولاد جو معصوم ہو، وہ اولاد جو بے گناہ ہو۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں کہ یا تو متوجہ نہیں کیا جاتا اور خود بھی متوجہ نہیں ہوتے، لیکن جب عاشور کا دن آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو غمناک ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اظہار غم کرنا چاہیے۔ رہا یہ کہ بھئی یہ روزہ رکھنا اور اس پر زور دینا، یہ ایک انتہائی ضعیف اور بنی امیہ کی گڑھی ہوئی روایت ہے، اور وہ روایت بھی اصل میں بنی امیہ، آپ کو معلوم ہے کہ بنی امیہ اصل میں اہل بیت کے دشمن تو ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان کی دشمنی اہل بیت سے، اہل بیت کی وجہ سے نہیں ہے، رسول کی وجہ سے ہے۔ یعنی وہ رسول اللہ کے چونکہ دشمن ہیں اس لیے علی کے دشمن ہیں، چونکہ وہ رسول اللہ کے مخالف ہیں اس لیے اہل بیت کے مخالف ہیں۔ تو وہ جب بھی اس طرح کی روایتیں گڑھتے ہیں اس سے پیغمبر اسلام کی جو توہین ہوتی ہے اس کا احساس مسلمانوں کو نہیں ہوتا۔ بنی امیہ کی گڑھی ہوئی اس روایت میں پیغمبر اسلام کی جو توہین ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم اگر پتہ چل جائے مسلمانوں کو تو کبھی اس روزے کا ذکر ہی نہ کریں۔ اس روایت کو آپ پڑھیں، اور کس انداز کی روایت ہے کہ ایک یہودی کو دیکھا پیغمبر اسلام نے روزے کی کیفیت میں، تو اس سے پوچھا کہ تم آج کیوں روزے؟ تو کہا کہ آج عاشور کا دن ہے۔ عاشور کیا مطلب؟ تو اس نے پھر بتایا کہ عاشور کی یہ فضیلت ہے جو آج بیان کی جاتی ہے، یہ اس یہودی نے بتائی تھی کہ یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا اچھا اتنی فضیلت ہے تو پھر ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پوری کائنات رسول کی سیرت پر عمل کرے، اور یہ بنی امیہ کے لوگ نعوذ باللہ پیغمبر اسلام کو ایک یہودی کی سیرت پر عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یعنی روایت ہی توہین آمیز روایت رسول اللہ کے لیے۔ رسول کو شریعت وہ سکھا رہا ہے، رسول کو دین وہ بتا رہا ہے۔ اصل میں چونکہ بنی امیہ نے اس دن خوشی کا روزہ رکھا تھا، اس لیے اب اس کو گویا جواز پیش کرنے کے لیے اس کا یہ روایت گڑھی گئی، اور خوب اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اصل جو بات ہے کہ بھئی حسین شہید ہوئے، اس میں نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے، نہ اس میں کسی دلیل کی ضرورت ہے، نہ اس میں کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ اس میں یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ سب کو پتا ہے کہ آج کے دن حسین شہید ہوئے، اور کس مظلومیت سے پورے گھر بار کے ساتھ کس انداز سے ان کو ظالمانہ طریقے سے، بے رحمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، وہ سب کو پتا ہے۔ تو اس میں کیا مسلمان مغموم نہیں ہوگا؟ کیا اس کو غم نہیں ہوگا؟ کیا اس کو احساس نہیں ہوگا؟ اس کو کوئی فیلنگ نہیں ہوگی؟ تو اذان محترم بس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ایک وہ گروہ ہے کہ جو غم منا رہا ہے، انڈرسٹوڈ، اس لیے کہ اس کو غم ہے، اس لیے کہ اس کو محبت ہے، تو اس محبت کا اظہار وہ کر رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو غم نہیں منا رہا ہے۔ جو غم نہیں منا رہا ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ نہ تو خوشی نہ غم، انہیں پرواہ نہیں ہے کیا ہوا، عاشور کا دن آیا، عاشور کا دن گزر گیا، انہیں کچھ پرواہ نہیں۔ دوسرا وہ ہے کہ نہیں، وہ نہ صرف یہ کہ غم نہیں منا رہا ہے، بلکہ یا تو خوشی منا رہا ہے یا اس کو اصرار ہے کہ غم نہ منایا جائے۔ تو یہ تین گروہ ہوئے۔ اب میں اس کے لیے ایک قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ لوگ جو مصر ہیں، وہ جو بیچ کا ایک گروہ ہے نہ خوشی نہ غم والا، وہ تو کم علمی کی بنا پر جس دن بھی ان کو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے، وہ اس حقیقت کو قبول کریں گے۔ لیکن جو لوگ عزاداری کے خلاف ہیں، عزاداری کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور عزاداری نہ ہونے دیں گے اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟
ان کا یزید سے کیا تعلق ہے؟ میں کہتا ہوں یہ قاتلان حسین ہیں، یہ خود یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کے قاتل ہیں۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو بیچارے وہاں اس زمانے میں تھے نہیں بیچارے نہیں ہیں، یہ حسین کے قاتل ہیں۔ کیسے حسین کے قاتل ہیں؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 پڑھ لیجئے، آپ پڑھ لیجئے، کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ پیغمبر اسلام انہی اہل کتاب سے خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں دین کو قبول کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس ہم تو وہی مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، ہم تو بس اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم آپ کو نہیں مانیں گے، جو نبی ہمارے ہیں بس ہم انہی کو مانیں گے۔ تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا، اور ظاہر حکم خدا سے قل کہہ کے آیت کہتی ہے، قل فلم، اچھا تو تم اپنے انبیاء کو مانتے ہو؟ تو اب پیغمبر ان اہل کتاب سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اچھا تو تم بڑے پکے مومن ہو، تم صرف اپنے انبیاء پر ہی مان لاتے ہو۔ تو کہا پھر یہ بتاؤ کہ تم اگر واقعی مومن ہو تو تم اپنے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ کیوں تم نے انبیاء کو قتل کیا؟ آیت موجود ہے، اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے، کسی مفسر سے، کسی مولوی سے، کسی ملا سے، کہ بھئی بتاؤ کہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے قتل کیا، وہ تو تھے بھی نہیں اس وقت وہاں، انہوں نے کب قتل کیا؟ یہ کب تھے؟ ان کے آباء و اجداد نے کہیں قتل کیا ہو تو کیا ہو، یہ تو تھے بھی نہیں۔ کہا نہیں، قاتل صرف وہ نہیں ہوتا جو براہ راست آ کے قتل کرے، وہ بھی قاتل ہے جو اس قتل کو سنے اور خاموش رہے، جو اس قتل کی حمایت کرے بلکہ خاموش بھی رہے اور مذمت نہ کرے، وہ بھی قتل میں شریک ہے۔ یہی وجہ ہے ہم زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، لعنت ہے اس امت پر جس نے آپ کو قتل کیا ہے حسین۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا، لعنت ہے اس امت پر، ان لوگوں پر، اس گروہ پر جس نے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ کی لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے دور رہے وہ ہمیشہ۔ لعنت کوئی گالی نہیں ہے، میں اس پر عرض کروں گا بعد میں۔ ان دو پر لعنت، پھر تیسرے کون؟ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، اور لعنت ہے اس گروہ پر جس نے اتنے بڑے ظلم کو سنا اور خاموش رہے اور مذمت نہیں کی۔ تو یہ قرآن مذمت کر رہا ہے ان لوگوں کی جو قتل پر خاموش رہے، اور ان کو قاتل کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل کیا، جبکہ انہوں نے قتل نہیں کیا، لیکن چونکہ اس قتل پر خاموش اور حمایت کرتے ہیں ان قاتلوں کی، لہٰذا یہ بھی اصل میں قاتل ہیں۔ صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم۔ تو پھر سے میری گزارش ہوگی اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ پلیز اس بات پر غور کریں۔ ٹھیک ہے، آج اگر یہ سال گزر گیا اور آپ نے غم نہیں منایا، توجہ کریں، کیونکہ آپ کا غم منانا اصل میں آپ کا امتحان ہے، منانا یا نہ منانا۔ یہ جب عاشور کا دن آتا ہے تمام مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کس کو رسول اللہ سے کتنا تعلق ہے۔ اب یہ کہ بھئی نہیں یہ تو رافضیوں کا کام ہے، کچھ چیزوں کو مخصوص کر دیا جاتا ہے، چاہے اچھی بھی ہوں تو بس وہ چونکہ اب یہ گروہ کر رہا لہٰذا اب ہم نہیں کریں گے، تو رافضی شیعوں کا کام ہے۔ شیعہ کس کو کہتے ہیں میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا میں نے پورے اس عشرے میں ان تمام مجالس میں ابھی 2 مجلس اور رہ گئی ہیں، اس میں انشاءاللہ اور کنکلوژن پیش کیا جائے گا آپ کے سامنے، مزید کچھ جو باتیں رہ گئی ہیں، ہر بات کو تو ہم کور کر بھی نہیں سکتے، لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم صرف دفاع کریں اپنا، ہمیں کسی پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہجومی کیفیت نہیں استعمال کی ہم نے، وہ حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ دفاع، یعنی کہ ہم یہ بتائیں، ایک چیز کو کلیئر کر دیں کہ بھئی یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو شیعہ ہیں۔ تو شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ شیعہ بعد میں بنے، یہ بعد کے یہ ایک گروپ ہے، یہ بعد کا ایک گروہ ہے جو بن گیا، اور شیعہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام میں تفرقہ ڈالا۔ تفرقہ کس نے ڈالا؟ اتحاد کس نے پیدا کیا؟ اتحاد کا ذریعہ کس نے آپ کو دیا؟ غدیر بہترین اتحاد کا موقع تھا،
کہ پوری امت کو پیغمبر اسلام نے ایک قیادت کے تحت متحد کر دیا تھا، آج تک اس کا جواب نہیں آیا کہ بھئی کیا وجہ تھی کہ تم غدیر سے ہٹے. جو غدیر سے ہٹے، جنہوں نے غدیر کی ولایت کو نہیں مانا، انہوں نے افتراق پیدا کیا اور اختلاف پیدا کیا، اور پھر اس کو بعد میں بھی پیغمبر نے چاہا، غدیر کے بعد چاہا کہ پھر بھی چلو کچھ ریکٹیفائی کر دو اس کو، تو پیغمبر سے ٹکرانے کو تیار ہو گئے. پیغمبر نے کہا لاؤ لکھ دوں، میں وہ بات جو میں نے کہی تھی کہہ چکا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور پھر لکھ بھی دیتا ہوں، لاؤ. پیغمبر سے ٹکرا گئے کہ بالکل نہیں، ان کو نہیں لکھنے دیں گے، اور نعوذ باللہ توہین کرنے پر اتر آئے. تو اصل میں شیعہ کون ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ. شیعہ جو ہے، عربی میں شیعہ کہتے ہیں پیرو کو، اتباع کرنے والے کو، محبت کرنے والے کو، بہت سے اس کے معنی ہیں. تو جو کسی کی بھی پیروی کرے وہ اس کا شیعہ ہے. لہذا لفظ شیعہ اوور آل، جیسے بہت سے الفاظ ہیں قرآن مجید میں، مثلا لفظ الہ ہے، وہ تعریف کے معنی میں بھی استعمال ہوگا اور مذمت کے معنی میں بھی استعمال ہوگا. مثلا لفظ اصحاب ہے، تعریف کے معنی میں بھی اصحاب ہے، مذمت کے معنی بھی. تو الہ، جو فرعون کیا کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا الہ ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو رب بھی اچھے معنی میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نسبت کس طرف ہے، یعنی ریلیشن شپ کیا ہے. تو ریلیٹیو ہے اصل میں یہ ورڈ، اس بنیاد کے اوپر اس کی تعریف یا مذمت ہوگی. اصحاب النار، اصحاب الجنہ، اصحاب الشمال، اصحاب الیمین، یہ تمام چیزیں. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ شیعہ ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کا شیعہ. جس کا شیعہ ہے اگر وہ قابل تعریف ہے تو یہ شیعہ قابل تعریف ہوگا. جس کا شیعہ ہے اگر وہ قابل مذمت ہے تو یہ شیعہ قابل مذمت ہوگا. یہی وجہ ہے کہ یہ اصطلاح اس زمانے میں بہت معروف تھی کہ یہ شیعیان علی ہیں اور یہ شیعیان معاویہ ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ اور یہ آج بھی ہے، مگر یہ لفظ ہٹ گیا اس لیے کہ علی کے چاہنے والوں نے اتنی اتباع کی علی کی کہ اب یہ نام انہی سے مخصوص ہو کر رہ گیا. اب یہ نام انہی سے مخصوص ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ علی کے شیعہ بعد میں شیعہ بنے ہوں، جی نہیں. سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 اٹھا کے پڑھیے، اور تفسیر میں آپ کو حوالے دیتا اس لیے ہوں چھوٹے موٹے، نہیں تو آپ خود ریسرچ کیجئے، جا کے دیکھیے. مفسرین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایک آیت جو سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح انجام دیے، یہ لوگ اس کائنات میں سب سے بہترین لوگ ہیں. کیا ہیں یہ؟ سب سے بہترین لوگ ہیں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو طبری یا امہات التفاسیر میں سے میں صرف 2 تفسیروں کا، یعنی جو بنیادی تفسیریں ہیں برادران اہل سنت کی 2 تفسیروں کا حوالہ دے رہا ہوں، انٹرنیٹ میں موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. طبری یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں جو خیر البریہ ہیں، اس پوری کائنات میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں یہ؟ تو فرمایا ھذا علی و شیعتہ، یہ علی اور اس کے شیعہ ہیں. یہ لفظ استعمال کیا، علی اور اس کے شیعہ، موجود ہے، جا کے دیکھ لو. آپ جانتے ہیں میں کہہ چکا کہ ہم ایسی بات کرتے ہی نہیں کہ آپ آ کے کہیں یہ تو موجود نہیں ہے، یہ تو ملی ہی نہیں ہے، یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو غلط بول رہے ہیں. ہم ایسا کر نہیں سکتے، اس لیے کہ اس میں ہم یعنی ہمارا ہی پھر نقصان ہوگا. لوگ ہم سے ہی یعنی ہمارا اعتماد ختم ہو جائے گا. ہم دوسروں کی طرح نہیں کرتے، ہم جو بات کرتے ہیں بالکل کلیئر. اسی انداز سے آپ دیکھیں کہ یعنی تفسیر در منثور میں علامہ سیوطی نے تو اس سے بھی آگے لکھا. انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے اس آیت کے حوالے سے فرمایا. اب تفسیر کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ پیغمبر خود آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں.
فرماتے ہیں کہ یا علی، یہ جو آیت ہے تمہارے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ پوچھا کس کے لیے؟ فرمایا یہ علی کے لیے. یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، یہ تمہارے لیے ہے اور تمہارے شیعوں کے لیے ہے، اور تمہارے شیعہ ہی اصل میں قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں. اب یہ میں نے اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا آپ کو، ہماری کتابیں تو الحمدللہ بھری ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ شیعہ جو علی کے چاہنے والوں کے لیے استعمال کیا، یہ کسی اور نے استعمال نہیں کیا، پیغمبر نے استعمال کیا. انہوں نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا ہے علی کے چاہنے والوں کے لیے. اور قرآن مجید نے اس کو اس انداز سے پیش کیا جو سورہ بیانہ کی آیت نمبر 7 ہے. اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ لفظ شیعہ جو ہے وہ پیغمبر نے ابھی استعمال کیا ہو. قرآن میں بھی اللہ نے لفظ شیعہ کا استعمال کیا ہے. میں نے کہا کہ دونوں مفاہیم میں استعمال ہوا ہے قرآن میں، لیکن اصل میں یہی وجہ، آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ قرآن مجید کے حوالے سے کوئی شخص شیعوں پہ کوئی اعتراض کرتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے لفظ شیعہ کس کے لیے استعمال کیا. میں آپ کو بڑے واضح الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اطمینان کے ساتھ، تاکہ غور سے سنو اور توجہ کرو، ریسرچ کرو سب جا کر. جتنے اسلامی فرقے ہیں اور ان کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب بعد میں رکھے گئے. جتنے نام ہیں ان میں سے کوئی ایک نام بھی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. صرف یہ ایک نام آپ کو قرآن میں ملے گا، شیعہ. اور کس کے لیے ملے گا؟ معمولی لوگوں کے لیے نہیں. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، سورہ صافات آیت نمبر 81 نمبر آیت. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، ابراہیم کو اللہ نے جس انداز سے پیش کیا ہے، بہترین رول ماڈل کے طور پر جو پیش کیا ہے، انڈیویجول، بہترین انڈیویجول ان ہول ہسٹری، قرآن نے کس کو پیش کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. وَإِنَّ مِن شِيعَتِ ابراہیم، ان کے شیعوں میں سے ہیں. ابراہیم شیعہ ہیں. ابراہیم کو قرآن نے شیعہ کہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی بات پوری نہیں ہوئی. ابراہیم کو شیعہ کہا. اچھا، تو اس کا مطلب یہ کہ لفظ آج کا نہیں ہے، بات کا نہیں ہے، ابراہیم کے دور سے. اچھا کب سے ہے؟ اب کب سے ہے؟ تو سنیے، قرآن یہ کہہ رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل. یہ جو ملت ہے، ملت مسلمہ، یہ ملت مسلمہ اصل میں یہ امت اور یہ ملت ابراہیمی ہے. اسے ملت ابراہیمی قرآن نے کہا ہے. مگر کیا کہہ کے؟ ملت ابیکم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. تمہارے باپ ابراہیم کو باپ کہہ کر کہا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے ہی اصل میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے. سب سے پہلے قرآن نے جس کے لیے لفظ مسلم استعمال کیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، سب سے پہلے لفظ مسلم جس کے لیے قرآن نے یوز کیا وہ کون ہے؟ ابراہیم. سب سے پہلے لفظ شیعہ جس کے لیے قرآن نے یوز کیا وہ کون ہے؟ وہ ہے ابراہیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلم ہوگا اسے شیعہ ہونا ہوگا، اور جو شیعہ ہے اس کو مسلم ہونا ہوگا. جو مسلم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیعہ ہو،
جو شیعہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلم بھی ہو. صلوات بھیجیں محمد آل محمد. اب اگر کوئی شیعوں کو کافر کہے، شیعہ کافر، کافر کافر، شیعہ کافر، کس کو کافر کہہ رہے ہو؟ تو قرآن مجید نے ابراہیم کو کہا، اور پھر کہا تمہارے باپ، ہمیں تمہارے باپ کون تھے معلوم ہے؟ ابراہیم. تمہارا باپ بتایا ہے ابراہیم کو، باپ قرآن نے، ملت ابیکم، یہ تمہارا باپ مسلم بھی تھا اور تمہارا باپ شیعہ بھی تھا. اب اولاد اگر ہٹ جائے اس راستے سے تو کوئی کیا کرے؟ تو لفظ شیعہ کا استعمال یہ مت کہ یہ بات کی پیداوار ہے. لفظ شیعہ واحد وہ نام ہے کسی فرقے کا کہ جو فرقے نے خود نہیں رکھا، کسی اور نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے اور رسول نے رکھا. اب سوچیں، کبھی غور کریں کہ جب یہ روایتیں موجود ہیں صاف صاف، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، یا علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں، اب اس سے زیادہ کوئی اور وضاحت چاہیے؟ کھول کے نہیں بتایا، صاف صاف نہیں کہا. ارے علی کے لیے بھی صاف صاف کہا، علی کے شیعوں کے لیے بھی صاف صاف کہہ دیا. نہ صرف شیعوں کے بارے میں کہا، علی کے جو دشمن ہیں ان کے بارے میں بھی رسول سب کچھ بتا چکے ہیں. ان کو کافر و منافق رسول اللہ نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا ہے. یا علی لا یحبک، یہ بھی صحائح ستہ کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک بھی روایت میں اپنے کتاب کی نہیں دوں گا آپ کو. یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا کافر او منافق. یا علی تم سے محبت نہیں کر سکتا مگر وہ شخص جو مومن ہو، اور تم سے دشمنی نہیں کر سکتا مگر وہ شخص جو یا کافر ہو یا منافق ہو، دونوں میں سے کوئی ایک. کھل کے نہیں کہا. کیا چاہتے ہو کھل کے؟ میں پوچھنا مسلسل 10 دن سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کون سے لفظ چاہتے ہو کہ بھئی یہ کہتے تو صاف تھا. تب ایک ہی بات رہ گئی تھی، اچھا شیعہ، وہ رسول اللہ کہتے تھے کہ شیعہ ہو جاؤ، شیعوں کی تعریف کرتے تھے، کر دی رسول اللہ نے شیعوں کی تعریف، اب کیا چاہیے؟ اور قرآن نے بھی ایک بات واضح کر دی. دیکھیں، ایک ہے شیعہ. شیعہ کا جو اپوزٹ ورڈ ہے کیا ہے؟ اس کا اینٹینم کیا ہے؟ کچھ سینونیمز ہوتے ہیں، کچھ اینٹینمز ہوتے ہیں. تو اس کے جو ضد ہے شیعہ کی وہ کیا ہے؟ وہ کون سا لفظ ہے؟ تو سورہ قصص کی آیت نمبر 15 پڑھ لیجئے، مزہ آئے گا آپ کو. سورہ قصص آیت نمبر 15. یہ 2 لفظ اللہ نے استعمال کیا، ایک لفظ شیعہ، اور شیعہ کے جو مقابلے پر آئے اس کو کیا کہا ہے. جب حضرت موسیٰ داخل ہوئے شہر میں تو انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. رجلان یقتتلان، 2 تھے جو ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے. کون تھے یہ دونوں؟ حضرت موسیٰ نے دیکھا، ایک واقعہ قرآن پیش کر رہا ہے کہ 2 لوگ تھے. تو ٹھیک ہے 2 تھے، کون تھے؟ حضرت موسیٰ سے کیسے کیا تعلق ہے؟ کہا نہیں، جیسے ہی دیکھا کہ یہ 2 لڑ رہے ہیں تو انہوں نے ریلائز کیا کہ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک ان کا شیعہ تھا، ایک ان کا دشمن تھا. 2 تھے. اب دونوں کو ڈسکرائب قرآن کرنا چاہتا ہے کہ یہ کون تھا کہ یہ کون تھا. ایک کو شیعہ کہا، دوسرے کو کیا کہا؟ دشمن کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نبی کے 2 ہی لوگ ہوتے ہیں، یا نبی کا شیعہ ہوگا یا نبی کا دشمن ہوگا. فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوہ. وہ جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے مدد کو پکارا موسیٰ کو علی الذی من عدوہ، اس کے خلاف جو موسیٰ کا دشمن تھا. استغاثہ کیا. استغاثے کے خلاف بہت بات ہوتی ہے. استغاثہ مدد کے لیے پکارا، اے موسیٰ ذرا میری مدد کیجئے. کس نے؟ جو ان کا شیعہ تھا.
کس کے خلاف؟ جو ان کا دشمن تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے نبی سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ دشمن کبھی مدد نہیں مانگتا، اعتراض کرتا ہے، کیوں مدد مانگتے ہو؟ وہ تو مر چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو فاستغاثہ الذی، ہماری نظر میں خاتم النبیین آج بھی زندہ ہیں، رائٹ؟ اور ان سے استغاثہ کوئی مشکل نہیں ہے، مگر کون کر سکتا ہے؟ کوئی وہ جو ان کا چاہنے والا ہو، محبت کرنے والے کو، چاہنے والے کو، پیروی کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو اے محترم، یہ میں نے صرف وضاحت اس لیے کر دی کہ عوام کو نہیں پتہ ہوتا، عوام تو اپنے مولانا کی بات سن کے سبحان اللہ، واہ 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 واہ، آپ لوگ بھی میری بات سن کے بس مطمئن نہ ہو جائیں۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی جا کے ریسرچ کریں، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں آپ کی بھی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ کو یقین کامل بھی ہو جائے گا، پھر آپ اس بات کو دوسرے سے کر سکتے ہیں اطمینان کے ساتھ۔ لے کے حوالے میں نے کہا کہ کوئی مشکل نہیں ہے، نو پرابلم ایٹ آل، آپ کو سب مل جائیں گے۔ قرآن کے حوالے تو میں نے آپ کو دے دیے، باقی حوالے بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، اور جو نہیں دیے ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا، تو آپ کو یہ سب باتیں محسوس ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ شیعہ ایک محترم لفظ ہے نسبت کے اعتبار سے، خاص طور پر جب اس کو کہیں شیعیان علی، علی کے شیعہ، تو چونکہ یہ بڑے مضبوط دلائل ہیں، بڑے اہم حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں، تو مجھ کو یہ حیرت ہوئی کہ بھئی کیوں علماء اسلام اس طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ پیغمبر اسلام نے شیعوں کی تعریف کی ہے اور اتنے کھل کے کی ہے، تو کیا مسئلہ ہے، پھر یہ کیوں مخالف ہیں؟ تو پتہ چلا کہ بڑی بڑی شخصیتوں نے یہ بات کہی کہ ہاں ہاں شیعوں کی تعریف بھی ہے اور شیعہ نجات بھی پائیں گے اور شیعہ جنت میں بھی جائیں گے، لیکن اصل میں وہ شیعہ ہم ہیں، ہم ہیں وہ شیعہ۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی کچھ شیعہ تھے جو شیعہ تو تھے مگر الگ بھی تھے اہل بیت سے، شیعہ بھی تھے اور اہل بیت کے دشمن بھی تھے۔ کس کے شیعہ ہیں؟ وہ کون شیعہ ہیں؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی شیعوں نے مارا، کن شیعوں نے مارا؟ امام حسین نے کہا ہے یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعوں، اگر تمہارے یہاں انسانیت دین نہیں پایا جاتا تو کم سے کم انسانیت کا تو خیال رکھو۔ ان کو شیعہ نے آل ابی سفیان کہہ کے پکارا۔ تو شیعیان علی وہ ہیں جن کی تعریف قرآن نے کی، جن کی تعریف اسلام نے کی۔ تو ایک صحابہ کہہ لیں نہیں، اصل میں شیعہ کا وہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ کہ رافضی ہیں، انہوں نے رافضی کہنا شروع کر دیا بجائے شیعہ کے، کہ بھئی شیعہ تو ایک محترم لفظ ہے۔ اب ہم شیعوں کو حالانکہ آج بھی کہتے ہیں، آپ سنتے ہی ہیں کافر کافر، شیعہ کافر، اب تو وہ نعرے کچھ کم ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور خدا کا شکر ہے، لیکن ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے، موجود ہے۔ لیکن ہم جب اس کو کلیئر کریں گے، واضح کریں گے، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں ان ایکسٹریمسٹ جو لوگ ہیں ان سے۔ تو کہا کہ رافضی ہیں، تو ایک شخص نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکایت کی اور کہا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ ہم لوگوں کو رافضی کہتے ہیں اور بہت ہمیں ستاتے ہیں۔ پوچھا کیا کہتے ہیں؟ کہ رافضی کہتے ہیں۔ رافضی کہتے ہیں تو تم کو تو خوش ہونا چاہیے، رافضی کیوں مولا؟ کیا بتاؤ رافضی کس کو کہتے ہیں؟ کہ رافضی جو چھوڑ دے اس کو رافضی کہتے ہیں۔ تو تم نے کس چیز کو چھوڑا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں، دین کو تو نہیں چھوڑا کم سے کم۔ تو کہا تم کو معلوم ہے یہ لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا؟ کہا نہیں مولا آپ بتا دیں۔ کہا یہ لفظ سب سے پہلے ان لوگوں کے خلاف جو حضرت موسیٰ کو دیکھ کر مؤمن ہو گئے تھے اور جنہوں نے فرعون کو چھوڑ دیا تھا، ان کے خلاف فرعون نے استعمال کیا تھا۔ فرعون نے کہا انتم الرافضون، اب تم رافضی ہو گئے ہو، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، تو تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تم کو وہی لقب دیا گیا ہے جو ان لوگوں کو دیا گیا تھا جو ایسے مومن تھے کہ جنہوں نے اپنی جان دے دی مگر ایمان پر سودا نہیں کیا، قتل ہو گئے، بہت ہی دردناک طریقے سے ان کو مارا گیا، مگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ رافضی کس نے کہا؟ فرعون نے ان کو کہا۔ تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟
اور امام شافعی کو بہت، جو بھی آج بھی اگر کوئی بھی حمایت کرتا ہے نا اہل بیت کی، اس پر رافضی ہو گیا ہے. آج بھی دیکھ لیجئے، ابھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی گئی. گستاخ چہرے سے لگتے ہیں ان کے، اگر نبی کرتے نا تو چہرے سے لگتا ہے کہ گستاخ ہے یہ شخص. اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ آدمی نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، اہل بیت کی نفرت اس کے دل میں بھری ہوئی ہے. جب بھی بات کرتا کبھی نام لے، یعنی دوسروں کے لیے کرا، ان سے تو کروڑویں حصے کا بھی ظلم نہیں ہو سکتا، خطا نہیں ہو سکتی، اور یہ خطا وار تھی، ان سے نہیں ہو سکتی. نو 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 رسول سے بھی ہو جائے گی، اللہ سے بھی ہو جائے گی. اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان کو پاک اور پاکیزہ رکھوں گا، یہ طاہرہ صدیقہ، نہیں، غلط کیا، کہہ نہیں رہے وہ، لیکن سٹائل ان کا انداز یہی ہے. تو عزیزان محترم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کم سے کم لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم آپ کے سامنے کیا پیش کر رہے ہیں. رافضی ہیں یہ، تو اصل میں کافر ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر کافر بھی کہتے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں ذاتی طور پہ کہ میں اپنے لیے قبول کرتا ہوں، اپنے لیے قبول کرتا ہوں، میں آپ میں سے کسی کے لیے نہیں کہتا. اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے آیت الکرسی میں، اللہ ہی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ بات کب کہی ہے؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ اس سے پہلے کی آیت ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان باللہ کے لیے کفر بالطاغوت ضروری ہے، یعنی کافر ہونا پہلے ضروری ہے مومن ہونے سے پہلے. تو الحمدللہ ہم تو ہیں کافر بالطاغوت اور مؤمن باللہ. اب ہم ان کسی اور کی بات نہیں کرتے، ورنہ میں ان الفاظ کو پلٹ سکتا ہوں، لیکن چونکہ اوفینس ہونے کا خوف ہے تو میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا. میں تو اپنا دفاع کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر ہم کو کافر کرو، اور پھر جس منہ سے میں تو فخر کرتا ہوں قسم سے، جب میں سنتا ہوں ان لوگوں سے، ایسے منہ سے سنتا یہ کافر ہیں، تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے. ہمارے نوجوان آ کے وہاں کہتے تھے ارے آپ کوئی جواب نہیں دیتے. ہم دہلی میں تھے، ہمارے نوجوان جوش و خروش میں، دیکھیں انہوں نے ہم کو کافر کہا، آپ جواب نہیں دے رہے. ہم نے کہا کس نے کہا کافر؟ انہوں نے. ہم نے کہا اسی کے منہ سے میں، تم کو معلوم ہے مجھ کو تو بڑی خوشی ہوئی کہ مجھ کو کافر کہا، آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ ہم نے کہا خوشی ہوئی اس لیے کہ اسی کے منہ سے میں نے سنا کہ یہ شخص جو مجھے کافر کہہ رہا ہے، آپ کو کافر کہہ رہا ہے، یہ ابو طالب کو کافر کہہ چکا ہے. تو اس نے کچھ تو ایمان ہمارے اندر دیکھا ہوگا جو ہمیں کافر کہہ دیا. ایسی تھوڑی ہم کو کافر کہہ کے ابو طالب کے لیول پر لے جائے گا، ورنہ کہاں سے تھے ابو طالب. تو جس زبان سے یہ ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں، اس زبان سے انہوں نے ہمیں کافر کہا تو ہمارے فخر کی بات ہے. جس زبان سے یہ بنی امیہ کے ان سرداروں کو جن کو قرآن نے ائمہ کفر کہا ہے، کفر کے امام قرار دیا ہے، ان کو یہ مسلمان کہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ ہمیں مسلمان نہیں کہتے، خدا کا شکر ہے یہ ہمیں، اگر ہمیں مسلمان کہہ دیں گے تو اسی صف میں کھڑا کر دیں گے جہاں وہ سب کھڑے ہوئے ہیں بنی امیہ کے وہ ظالم اور جابر لوگ. تو عزیزان محترم، یہ کچھ مسائل ہیں جس پر گفتگو کی کھل کے اب ضرورت ہے، اور میں بس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. بہت سی باتیں یقیناً میں جانتا ہوں رہ گئی ہیں، بہت سے سوالات آئے ہیں، میں ہر ایک کا جواب نہیں دے سکتا ابھی، لیکن یہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے انشاءاللہ آئندہ مستقبل میں. اور میں شکر گزار ہوں تمام حضرات کے جنہوں نے بڑے غور و فکر سے توجہ کے ساتھ میری معروضات کو سماعت فرمایا، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں تک بھی آواز پہنچی انشاءاللہ اور پہنچے گی. لوگ غور کریں گے، فکر کریں گے، توجہ کریں گے. آخر میں صرف دو پیغام دینا چاہتا ہوں. ایک پیغام ملت مسلمہ کو، تمام مسلمانوں کو، اور ایک پیغام ان کو جو پیروان اہل بیت ہیں.
ہر میری مجلس میں یہ پیغام سب کے لیے تھے، لیکن اس بار میں دو کو الگ الگ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور دونوں کو پیغام کیا ہے؟ اتحاد کا پیغام، وحدت کا، یونیٹی کا پیغام. اور اس پہ میں آج کی مجلس تمام کروں گا. انشاءاللہ 2 مجلس رہ گئی، اس میں ہم گفتگو جاری رکھیں گے. برادران اسلامی سے ہمیشہ اتحاد کی اپیل کی گئی ہے، ہم نے اتحاد کی اپیل کی ہے. حالانکہ ایک بات یاد رکھیے، اتحاد کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا اگر کمزور کی طرف سے آئے. کبھی امکان ہی نہیں کہ کامیاب ہو وہ اپیل کہ جو کمزور کی طرف سے آئے. اتحاد ہمیشہ سے اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب مضبوط کی طرف سے آئے. اگر اقلیت کے لوگ کہیں اتحاد کر لیں اتحاد کر لیں تو اتحاد نہیں ہوگا بلکہ اور اختلافات بڑھیں گے. لیکن ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ بھئی اتحاد کر لیں. کیوں بڑھیں گے؟ اس لیے کہ غرور میں اضافہ ہوگا اس طرف. ادھر سے چاہیے کہ وہ اتحاد کی بات کریں. تو یہ میری گزارش اپنے مسلم بھائیوں سے کہ یہ جو شیعہ مسلسل اتحاد 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 کی بات کرتے رہتے ہیں، ان کی بات پر اثر نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ آپ کی نظر میں کمزور ہیں، آپ سے کم ہیں، مائنورٹی میں ہیں. ہندوستان میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان بیچارے وہاں پر اتحاد 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 کی بات کرتے ہیں، ہارمنی کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں ہمارے ہندوؤں سے. لیکن یہ جو ہندو حضرات ہیں، جب تک ان کی طرف سے نہیں آئے اتحاد کی بات، اس وقت تک ہندوستان میں ہندوستانیوں کے درمیان اتحاد نہیں ہو سکتا. اسی طرح پاکستان میں یا کسی دنیا میں اوور آل ملت مسلمہ میں اتحاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے نہیں کہ کیا ہم اتحاد کر لیں. وہ ایک ہی طرف سے آ رہی ہے تو ان کو کمزور مان کے ایک طرف ہٹا دیتے ہیں کہ ہٹو ہم ان کی. مگر ہم چونکہ ائمہ کا ہماری طرف سے ائمہ اطہار علیہ السلام کی تاکید ہے، پھر ہمارے مراجع کی تاکید ہے کہ اتحاد اور یونٹی کو امت مسلمہ میں ہم قائم اور باقی رکھیں اور ایسی کوئی بات نہیں کریں کہ جس سے افتراق پیدا ہو. تو ہمارا پیغام پہلا ملت مسلمہ سے اتحاد کا ہے کہ پلیز ہم تو اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ بھی اتحاد کے ساتھ دیں، ٹولرنس کے ساتھ دیں، اور ایک دوسرے کو سمجھیں، اور ہارمنی ہمارے درمیان ہونی چاہیے. اس لیے کہ قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلاف نہ ڈالنا. تو جب خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اختلاف نہ ڈالنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ خدا کوئی فارمولہ بھی دے رہا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب رسی کہاں ملے گی اللہ کی؟ اب ڈھونڈتے پھرو اللہ کی رسی کہاں ہے. اور رسی کیوں کہا؟ اور رسی تو اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی زنجیر مضبوط ہوتی ہے. کوئی لوہے کی زنجیر کا ذکر ہو جاتا، کسی اور بات کا ذکر ہو جاتا. یہ حبل کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ حبل رسی کو کہتے ہیں، اور رسی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے 2 سٹرنگ نہ ہوں جو ایک دوسرے سے اتنے آپس میں ملے ہوئے ہو کہ 2 ہو مگر ایک نظر آئے، اس کو رسی کہتے ہیں. 2 ہو اور ایک نظر آئے اسے رسی کہتے ہیں. اس لیے حبل اللہ کہا، اور حبل اللہ قرآن ہے اور اہل البیت ہیں. ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یونٹی کو قائم رکھو، اتحاد کو قائم رکھو، ایک دوسرے کو کافر مت کہو. تکفیریت جو ہے اسلام میں نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ایک پیغام ہو گیا مختصر، اس پر بہت بات ہو سکتی ہے، اور بلکہ پورا میرا اشرا اصل میں یونٹی ہی کا پیغام تھا. مقصد میرا صرف یہ تھا کہ آپ ہماری بات بھی سن لیں تاکہ آپ کی دشمنی کی جو شدت ہے وہ ختم ہو جائے. اب ایک پیغام اپنے ان مؤمنین کے لیے ہیں کہ جو واقعاً پیروان اہل بیت ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت. اب آج شب عاشور ہے، آج کی رات آپ سب کے لیے ایک اہم پیغام ہے. وہ کیا ہے؟ پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اہل بیت کو مانتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے استغفر اللہ، آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ بے شک جان دینے کو تیار. اچھا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کشتی نجات اہل بیت میں سوار ہیں؟ تو آپ کہیں گے یقیناً، کیوں نہیں. تو اس میں 2 باتیں. ایک بات تو میں کہہ چکا ہوں اپنی اس مجلس میں جس میں میں نے کشتی نوح کا ذکر کیا تھا، کہ پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اب ہم مکمل طور پر ابسولوٹ طریقے سے
اہل بیت کی اطاعت کرتے رہیں زندگی بھر، اس لیے کہ پھر جہاں وہ رکیں گے ہم رکیں گے، جہاں وہ چلیں گے ہم چلیں گے، اس لیے کہ کشتی میں پھر انسان جب سوار ہوتا ہے اس کا اپنا اختیار چلنے پھرنے اور رکنے کا نہیں ہوتا، بلکہ کشتی چلتی ہے تو وہ چلتا ہے، کشتی رکتی ہے تو وہ رک جاتا ہے، جہاں کشتی لے جاتی ہے وہ وہیں چلا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کشتی ادھر جا رہی ہے وہ ادھر جا رہا ہے۔ تو کشتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کشتی کا تابع ہوتا ہے، اور 99% نہیں 100% کشتی کا تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فالو کرتا ہے۔ یہ ایک بات تو چونکہ ہو چکی تھی، میں نے دوبارہ دہرائی ہے، اس پر آپ کو کام کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت اسی پر کرنی ہے۔ اطاعت اہل بیت مطلق طور پر، ابسولوٹ طور پر ہم بس صرف جو وہ چاہتے ہیں ہم وہ کریں اپنی زندگی میں، ہماری کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے مجھے یہ پسند ہے۔ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کہیں یہ اہل بیت کو ناپسند تو نہیں ہے۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میں اس طرح اگر بیٹھ جاؤں تو اچھا لگتا ہے، میں ایسے اگر گیدر ہوں تو اچھا لگتا ہے، میں اگر یہ کام کر لوں، میں اگر یہ کھا لوں، میں اگر یہ پی لوں، میں اگر یہ کہوں، میں اگر ادھر جاؤں، میں اگر ادھر جاؤں، میں اسلام میں نہیں ہے۔ خاص طور پر جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اس میں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی، خود گھر میں بھی اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایشوز پیدا ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، نہیں ہونے چاہیے، کسی قیمت پہ نہیں ہونے چاہیے کسی طرح کا اختلافات۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اپنی ذات کو ہم پیچھے رکھیں، اپنے غصے کو ہم کنٹرول میں رکھیں، اپنے غیظ و غضب کو کنٹرول میں رکھیں، اور اپنی ذات کو ہم پیچھے رکھیں۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہو اللہ کی مرضی اور اہل بیت کی رضا ہو، بس تب ہم جا کر واقعی کشتی اہل بیت کے سوار کہلائیں گے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ اب دوسری بات، تو یہ ایک بات ہوئی اطاعت کی، جب آپ کشتی میں سوار ہیں آپ اطاعت کر رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں تک میری آواز آئے، تمام علماء کرام، تمام ذاکرین، تمام شعراء، تمام قوم کے لیڈرز، جتنے شیعیان اہل بیت ہیں دنیا میں، ان سب کے لیے میرا پیغام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھیں، کچھ چھوٹے موٹے اختلافات ہو سکتے ہیں آپ میں، یعنی کشتی میں جب آپ ہیں تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کشتی ہی میں رہتے ہوئے آپ اس سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس سائیڈ میں بیٹھے ہوئے کشتی کے، وہ ادھر چلے گئے ہیں، یہ ادھر چلے گئے ہیں، لیکن کشتی کے دائرے سے آپ میں سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، لہذا آپ کے سب کشتی ہی میں ہیں۔ تو اتنا برداشت کر لیں، یہ مت اس سے کہ تم بھی یہیں آ کے بیٹھو جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، اس نے یہاں پسند کر لیا یہاں بیٹھنے دیں، اس نے وہاں پسند کیا وہاں بیٹھنے دیں۔ ایز لانگ ایز وہ اہل بیت کے خلاف نہیں، اہل بیت کے خلاف کب ہوں گے؟ جب کشتی سے باہر چلے جائیں گے۔ ایز لانگ ایز کشتی کے اندر ہیں اور کشتی میں کچھ تھوڑے بہت ڈس ایگریمنٹس ہیں، اس کو برداشت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کشتی میں رہ کر یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے اور دشمن ہو جائے، ممکن نہیں۔ کیوں؟ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ جب کشتی بن رہی تھی تو اللہ نے نوح سے کہا میری وحی کے مطابق بنانا، جیسی میں چاہوں ویسے بنانا، ویسی بن گئی۔ جب بن چکی طوفان آیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے طوفان سے پہلے کہا کہ دیکھو اس پوری دنیا میں جتنے جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑا اس پہ سوار کر لو۔ سوار کیا، سوار کرنے لگے، شیر کو سوار کر دیا۔ اب بکری کو سوار کرنے کی بات آئی، کہا یا اللہ اس کشتی میں اب میں نے شیر کو تو سوار کر دیا ہے، اب میں بکری کو کیسے لاؤں، میں اس ہرن کو کیسے لاؤں؟ کہا سب کو لاؤ۔ یا اللہ یہ اختلافات، لڑائی جھگڑے، دشمنی یہ کھا جائیں گے ایک دوسرے کو؟ کہا نہیں، جب تک باہر ہے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، جیسے ہی کشتی میں آئیں گے دشمنی ختم ہو جائے گی۔ کہا یا اللہ ایسا ہوگا؟ کہ ہاں یہ بتاؤ کہ یہ دشمنی ڈالی کس نے ہے؟ کہا تو نے۔ کہا بس میں نے دشمنی اس وقت تک ڈالی ہے جب تک یہ کشتی کے سوار نہیں ہے، کشتی کی برکت سے ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہر قسم کے جانور تھے اندر، سب کو سوار کر لیا، لیکن آپس کی دشمنی نہیں تھی۔ قرآن یہی بات مومنین کے لیے جنت کے تعلق سے کہہ رہا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے دلوں میں اگر کچھ ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسرے کے تعلق سے کوئی بھی ایسی بات ہوگی، مخالفت کی، ناپسندیدگی کی، تو ہم ان کی دشمنیاں نکال دیں گے، تب ہم جنت میں ان کو سب کو بھیجیں گے۔
تو جنت میں جانے والے کتنا ہی دنیا میں اختلاف ہو مومن میں، جب جنت میں جائیں گے تو کوئی اختلاف قائم نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنت ہے. لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ اگر تم اہل بیت کی حقیقی پیروی کر رہے ہو تو یہ دنیا بھی تمہارے لیے جنت ہے. یہاں بھی تم ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم اس کشتی کے سوار ہو جس کشتی میں دشمن دوست بن جاتے ہیں. اگر دشمنی ہے بھی تو دوست، تمہارے درمیان تو ایسی کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کشتی میں رہ کے دشمنی کرو. تو خدا کے لیے گروہ بندی ہٹائیں، یہ اختلافات ختم کریں، یہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا بند کریں، سب مل کر اتحاد کے ساتھ اہل بیت کی خدمت میں لگیں، اہل بیت کے دفاع میں لگیں. اور امام رضا علیہ السلام نے جو فرمایا اس پر عمل کریں. دنیا کو اہل بیت کی ضرورت ہے لیکن ان کو پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں اہل بیت کو. ان کے سامنے اہل بیت کو پہچانوائیں، سب مل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنی انا کو پیچھے ڈالیں، غرور کو ہٹائیں، اختلافات کو ختم کریں، مل جل کے یہ سب کچھ کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں. اگر ذرا سا بھی کچھ اختلاف ہو، ڈس ایگریمنٹ ہے، فائن، اس میں آپ برداشت کریں. تو امام نے فرمایا ہے کہ ہر اللہ رحمت نازل کرے اس پر کہ جو ہمارے امور کو زندہ رکھتا ہے. کسی نے پوچھا آپ کے امور کو کیسے زندہ رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح کہ وہ ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. پھر جو بات انہوں نے فرمائی، میں کئی بار اس کو بیان کر چکا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے حدیث، لِأَنَّ النَّاسِ لَوْ عَرَفُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا. تمہارا کام کیا ہے؟ تمام محبان اہل بیت کا جو اس کشتی میں سوار، ان کا کام کیا ہے کہ علوم آل محمد کو آپ سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. یہ آپ کا کام ہے. تو آپ کہیں گے بڑا مشکل ہے. مشکل نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ہمارے کلام میں کیا حسن ہے، کیا بیوٹی ہے، کیا جمال ہے، کیا اٹریکشن ہے، لَاتَّبَعُونَا، وہ ضرور ہماری پیروی کریں گے، وہ ضرور ہم کو مان جائیں گے. تو اگر کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اہل بیت کو نہیں مان پا رہے ہیں تو یہ ضد الگ بات ہے، لیکن بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی جن کو علم ہی نہیں ہے کسی بات کا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم متحد ہو کر پیغام اسلام حقیقی کو دنیا تک پہنچائیں، اس لیے کہ اسلام کو اس حقیقی پیغام کی ضرورت ہے، اور راہ کو ہموار کریں اس منجی بشریت کی آمد کے لیے کہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا اور پیغمبر نے فرمایا، اور تمام مسلمان بلکہ تمام انسانیت جس کا انتظار کر رہی ہے اور جس کی ضرورت ہے. خاص طور پہ آج شب عاشور، حسین کا پیغام. اگر زینب ام کلثوم نہیں ہوتی تو پیغام وہیں محدود رہ جاتا. اگر امام سجاد نہیں ہوتے، کربلا کے بعد کے حالات نہیں ہوتے تو پیغام وہیں محدود ہو جاتا. حسین نے اس پیغام کو ایسے عظیم انداز سے اور ایسے شاندار طریقے سے پیش کیا کہ یہ پیغام اب کبھی دب نہیں سکتا. ہزاروں لوگ آئے اور چلے گئے دبانے کی کوشش کرنے والے، اس لیے کہ حسین جب چلے تو دلیل ساتھ لے کے چلے. دلیل ہی کو حجت کہتے ہیں. دلیل ساتھ لے کے چلے، یہ بتانے کے لیے کہ جو ہمارے مقابلے پر آئیں گے کہیں ایسا نہ ہو کچھ لوگ ان کو مسلمان مان لیں. وہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر مسلمان ہوتے تو شبیہ رسول پہ حملہ نہ کرتے، اور وہ انسان بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ انسان ہوتے تو ششماہے کو تیر سو شعبہ سے شہید نہ کرتے. نہ ان میں اسلام پایا جاتا ہے، نہ ان میں انسانیت پائی جاتی ہے. جب شب عاشور آتی ہے تو امام رات کو اندھیرے میں میدان کی طرف نکلتے ہیں. چلے ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں. اصحاب حسینی عبادت میں مصروف ہیں، اور حسین اصحاب حسینی کو عبادت میں مصروف چھوڑ کر خیمے سے باہر نکلتے ہیں. اکیلے ہیں، میدان کی طرف جا رہے ہیں. اس اندھیرے میں میدان کی طرف چلے، تھوڑی دور گئے تھے کہ حسین نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، کسی کے آنے کی چاپ محسوس کی. پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ نافع ابن ہلال
چلے آ رہے ہیں۔ حسین نے پوچھا نافع تم یہاں کہاں چلے آ رہے ہو؟ کہا مولا میں بیٹھا ہوا تھا اپنے خیمے میں نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ میدان کی طرف جا رہے ہیں اور اکیلے جا رہے ہیں تو میں فوراً آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کہا پیچھے پیچھے کیوں چل پڑے؟ کہا اس تاکہ آپ کو کوئی غزن نہ پہنچا دے، میں آپ کی حفاظت کے لیے چلا۔ دشمنوں کا ماحول ہے، ہر طرف دشمن ہے، مولا آپ اس اندھیرے میں تنہا کیسے نکلے ہیں؟ کہا اچھا نافع تم اپنے مولا سے اتنی محبت کرتے ہو؟ جی آقا ہم تو اتنی محبت کرتے ہیں اس کا اظہار بھی نہیں کر پاتے۔ کیوں مولا میں آپ کو کیسے اکیلا آنے دیتا، اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ حسین نے فوراً آگے بڑھ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، نافع کے ہاتھ کو جس طرح دوست اپنے دوست کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، دوست کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جیسے کوئی لیتا ہو ایسے لے کر پوچھا تم واقعی اتنی محبت کرتے ہو؟ کہا جی مولا۔ کہا نافع پھر سوچو تم مجھے اس وقت کتنے یاد آؤ گے جب کوئی نہیں ہوگا، جب حسین اکیلا ذبح ہو رہا ہوگا اور اس کی بہن صرف ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئی آواز دے رہی ہوگی کون ہے میرے بھیا کا بچانے والا۔ نافع اس وقت تم مجھے بہت یاد آؤ گے، چلو آؤ میرے ساتھ چلو۔ حسین لے کے چلتے ہیں، آئے تو نافع نے پوچھا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں تم کو بتاتا ہوں کہاں جا رہا ہوں، آؤ دیکھو میں اس مقتل کا جائزہ لینے جا رہا ہوں، میں تم کو بتا دیتا ہوں اس جگہ کو دیکھ رہے ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں محمد گھوڑے زمین پہ گریں گے، اس جگہ کو دیکھ رہے ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قاسم کا لاشیں پامال ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر علی اکبر کے سینے پہ بچھی لگے گی۔ ایک ایک مقام بتاتے جا رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں، ہلال کانپ رہے ہیں، نافع ابن ہلال لرز رہے ہیں، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کس کا نام لے رہے ہیں شہادت کے لیے؟ ہمارے ہوتے ہوئے؟ کہا نہیں نافع تمہارے بعد یہ سب شہید ہوں گے۔ اس کے بعد امام پھر آگے بڑھتے ہیں، بہت سے مقامات دکھائے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے ننھے علی اصغر کو ہاتھوں پر بلند کر کے پانی مانگوں گا، اسے میرے ہاتھ پر قتل کر دیا جائے گا۔ ایک ایک جگہ جب بتا چکے تو اس کے بعد ایک چند قدم آگے بڑھے، مگر جب حسین آگے بڑھے تو کیا محسوس کیا کہ نافع پیچھے رہ گئے۔ پلٹ کے دیکھا نافع آگے کیوں نہیں بڑھتے، میرے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ کہا مولا آپ مجھے کہاں لے آئے، کون سی جگہ، کیا بات ہے نافع؟ کہا مولا یہ ایک نشیب جہاں آپ مجھ کو لے کے جا رہے میں یہاں دیکھ رہا ہوں، میں ایک آواز سن رہا ہوں۔ کیسی آواز؟ کہ کوئی بی بی ہے جو رو رو کے کہہ رہے آئے میرا حسین۔ آپ نے کہا ہاں نافع یہ میری ماں کی آواز، یہ اس جگہ کو صاف کر رہی ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں یہاں گھوڑا زمین پر گروں گا۔ بس ہزاروں واپس آتے ہیں، حسین ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، تمام بیویاں کل کی تیاری کر رہی ہیں، تو ایک بیوی کو دیکھا اپنے سامنے جوان کو بٹھائے ہوئے کہہ رہی ہے میرے لال علی اکبر کل تمہارے چہرہ چاند سے چہرہ خاک و خون میں غلطہ ہوگا، میرے لال کل تم کو ماں کے دودھ کی لاج رکھنی ہے۔ اور علی اکبر سر جھکائے بیٹھے ہیں، ہاں ہاں اب ماں کس کی مجال جو میرے بابا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے۔ اور صبح ہوتی ہے اور ایک کے بعد ایک جاتے ہیں میدان میں، اور حسین سب کو رخصت کر چکے ہیں۔ اب ایک ایسا موقع آتا ہے حسین کے لیے، اس کو رخصت کیا، اور جس انداز سے رخصت کیا ایسا کسی کو رخصت نہیں کیا۔ رخصت کرتے ہوئے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے شکایت کی، کبھی کسی کو رخصت کرتے ہوئے اللہ سے شکایت اس انداز سے نہیں کی۔ کہا پروردگار اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ تو اس قوم پر گواہ رہنا، فإنه قد برز إليهم، یا اللہ میں سارے قربانیاں تجھے پیش کر چکا ہوں، لیکن اب تیری بارگاہ میں وہ آ رہا ہے
غلام اشہبہ الخلق خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اب وہ نوجوان تیری بارگاہ میں جا رہا میرے پروردگار جو اس پوری کائنات میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. علی اکبر کو بھیج رہے حسین. خدا جانے میں بیان نہیں کر سکتا. یہ طریقہ تھا اہل حرم میں، جب بھی کوئی حسین کے عزیزوں میں کوئی رخصت لینے آتا تھا تو حسین کہتے تھے کہ خیمے میں جا کر سب سے رخصت ہو کر آؤ. علی اکبر سے بھی کہا بیٹا اجازت تو مل جائے گی تم کو، مگر جاؤ اور خیمے میں جاؤ، ماں سے اجازت لے کر آؤ، اور اس بی بی سے اجازت لے کر آؤ جس نے تم کو بچپن سے پالا ہے. آتے ہیں اجازت لینے کے لیے آتے ہیں. اب میں پوری تفصیل نہیں عرض کر سکتا، بس اتنا ہے ملتا ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب علی اکبر خیمے میں آئے ہیں اور رخصت ہونے لگے ہیں، خیمے سے نکلنے لگے ہیں، تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا. بیبیاں روک لیا کرتی تھیں اور ایسا ماتم کیا ہے اور اس طرح رخصت کیا ہے گھر سے جیسے جنازے کو رخصت کرتے. حسین نے بھی اپنے علی اکبر کو سوار کیا. کوئی سوار کرنے والا بھی نہیں ہے، اکیلے حسین سوار کر رہے ہیں. سوار کر دیا، اپنے جوان کو سوار کیا ہے. سوار کر کے کہا خدا حافظ میرے لال، جاؤ یہ ایک آخری میرا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں. اصغر تو بہت چھوٹا ہے، وہ تحفہ تو اپنی جگہ، لیکن میری طرف سے بھئی تم آخری ہو. اکبر جا رہے ہیں چلتے چلتے ایک مرتبہ محسوس کیا کہ پیچھے کوئی چل کر آ رہا ہے. پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین کمر کو پکڑے ہوئے چلے آ. بس ایک مرتبہ فوراً آئے، اتر گئے، گھوڑے سے اترے احترام میں، آگے بڑھ کر بابا کے ہاتھوں کو چھوا، ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، اب کیوں آئے؟ یہ پیچھے پیچھے تم میں نے کسی کے پیچھے چلتے ہوئے آپ کو نہیں دے گا، یہ آپ میرے پیچھے کیوں چلتے ہوئے آ رہے بابا؟ آپ مجھے رخصت کر چکے ہیں نا. خدا کی قسم حسین نے وہ جواب دیا جو قیامت تک ہر صاحب اولاد کے دل کو، خدا کی قسم عجیب جواب ہے، دل تڑپتا رہے گا ہر صاحب اولاد کا. کیوں؟ جواب ہی ایسا دیا. یہ نہیں کہا اس لیے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، یہ نہیں کہا کہ بہت پیار ہے، یہ نہیں کہا کہ میں تم کو رخصت کیسے کروں، کوئی لفظ نہیں. کیا کہا؟ بیٹا کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو، وہ بھی جوان بیٹے کو مرنے کے لیے بھیجتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی. عزیزارو شب عاشور مجھے معلوم ہے تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا ہے، کل بھی تاخیر ہو گئی تھی، آج بھی تاخیر ہوئی، لیکن کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ آمادہ ہیں. چند جملے اور سن لیجئے. شب عاشور اگر نہیں رو گے تو کب روئیں گے؟ مجھے معلوم ہے وہ مجمع نہیں ہے، وہ سارا مجمع مجبوراً باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ سارا مجمع جو آج ہوا کرتا تھا وہاں گھروں میں بیٹھا. انشاءاللہ آئندہ سال ایسا نہیں ہوگا، مگر جو جہاں ہے وہ تڑپ تڑپ کے زیادہ ہی رو رہا ہے. رونے میں کمی نہیں ہے، رونے میں کمی نہیں ہے. ہاں عزادارو، حسین نے اپنے جوان کو رخصت کیا ہے، دوبارہ رخصت کر دیا. مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب دوبارہ رخصت کیا ہے نا تو علی اکبر چلتے چلتے اب علی اکبر واپس آتے ہیں. دوسری بار علی اکبر واپس آتے ہیں، آ کر قریب آتے ہیں اپنے بابا کے اور جھک کے کوئی بات کہتے ہیں، اور حسین روتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں. کیا کہا نہیں معلوم. زینب
ہمیشہ جب کوئی بھی جاتا تو در خیمہ پر کھڑی ہو جاتی اور در خیمہ پر کھڑی ہو کے حسین کے چہرے کو دیکھتی. حسین کے چہرے کے آئینے میں وہ ساری کیفیتوں کو دریافت کر لیا کرتی تھی زینب. زینب نے جب ہی دیکھا کہ علی اکبر پلٹ کے آئے, حسین سے کچھ کہا, پھر چلے گئے اور حسین روتے واپس آ گئے تو تڑپ گئی, حسین کو بلایا. میرے ماں جائے, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اکبر نے جاتے ہوئے آپ سے کیا کہا جو آپ روتے ہوئے آ گئے؟ تو کہا بہن کربلا میں سارے قانون بدل گئے ہیں, بوڑھا باپ جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے, آج جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو وصیت کی ہے. کیا وصیت کی ہے؟ کہا جاتے جاتے پلٹ کے آ کر اکبر نے مجھ سے یہ کہا, بابا اب تک جو بھی گیا اور شہید ہوا اس کا لاشیں جب آپ اٹھا کر لائے میں آپ کے ساتھ تھا, میں آپ کے ساتھ وہ لاشیں اٹھا کر لاتا تھا. بابا اب جب میں مر جاؤں مجھے کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا آپ کے ساتھ, آپ اکیلے میرا لاشا نہیں اٹھا سکتے. میری وصیت یہ ہے میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو بلا لینا, یہ خیمے سے میرے سارے بھائی بہنیں آ جائیں گی, سکینہ بھی آ جائے گی, یہ باقر بھی آ جائیں گے, یہ جتنے بچے ہیں بھوکے اور پیاسے. چلے گئے, بس چند فقرے اور تھوڑی سی زحمت اور آپ کی زحمت تمام ہے, میں رک جاتا مگر کیا کروں شب عاشور ہے اور ایک ایسی کیفیت میں ہم عزاداری کر رہے ہیں, مجبوری کی کیفیت میں. عزادارو بس اب علی اکبر آتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے. اللہ اکبر, لوگوں کو خیبر و خندق یاد آ گیا. علی اکبر ہے, علی نوجوان علی, علی کا بیٹا علی. بس تھوڑا ہی کچھ وقت گزرا تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ کی وہی آواز آتی ہے جو ہر بار آئی, ارے تم ان سے اکیلے کب تک جنگ کرو گے, گھیر کر حملہ کرو. چاروں طرف سے حملہ ہوا اور جب حملے ہوتے رہے تو ایک تنہا بھوکا پیاسا نوجوان گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا. بس ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایک نیزہ مارا, یہ نیزہ ایسا سینے پہ لگا کہ اکبر سنبھل نہ سکے, گھوڑے زمین پر آتے ہوئے کہا یا ابتا علیک منی السلام, بابا آپ پر میرا آخری سلام. حسین نے آواز سنی دوڑے, مگر تاریخیں کہتی ہے جب حسین چلے بار بار زمین پہ گرتے تھے اور اٹھتے تھے, گرتے تھے اور اٹھتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ علی الدنیا بعدک العفا, اور یہ کہتے تھے میرے لال میری آنکھیں, میری آنکھوں کا نور, اے میرے بیٹے میں کیسے تمہیں ڈھونڈوں, ذرا آواز دیتے رہو. اکبر نے جسم کی ساری طاقت کو سمیٹا, آواز دی بابا میں ادھر ہوں, بابا ادھر ہوں. حسین آواز کے سہارے چلے, اکبر کے سرانے پہنچے. اکبر اوڑیاں رگڑ رہا ہے, یہ منظر خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے. جوان بیٹا زمین پر اوڑیاں رگڑ رہا, آخری سانسیں لے رہا ہے. بس ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا تمہارے بابا آ گئے ہیں, تمہارے بابا آ گئے. کیا بات ہے, کیا دیکھا حسین نے؟ علی اکبر کا ہاتھ سینے پر ہے. ہمیشہ حسین جب آتے علی اکبر ممکن نہیں کہ لیٹے رہیں, اٹھ کے سلام کرتے اور دونوں ہاتھوں کو سینے پہ رکھ کے احتراماً جھک جاتے. آج ایک سینہ رکھا ہوا, ایک ہاتھ سے سلام کرنا چاہ رہے ہیں. پوچھا میرے لال یہ ہاتھ سینے پہ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ حسین سے چھپانا چاہتے ہیں. حسین دیکھ لے, بابا دیکھ نہیں پائیں گے اس تکلیف کو. ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ کو ہٹایا, کیا قیامت کا منظر دیکھا, جوان کے سینے میں برچھی کی علی ہے. بس میں نے تمام کیا, 2 فقروں سے زیادہ نہیں بولوں گا, اب آپ کی مرضی, آپ جتنا چاہے آج پھرسا دے لیجئے گا. حسین کو بھی, فاطمہ کو بھی, علی کو بھی. حسین نے جب یہ برچھی کی علی دیکھی
اپنے جوان کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا اچھا بیٹا رک جاؤ، میں اس علی کو میں نکالتا ہوں. زمین کربلا پر گھٹنے کو ٹیکا، نجف کا رخ کیا، یا علی مجھے اتنی طاقت مل جائے کہ میں اپنے علی کے سینے سے یہ برچھی نکالوں. یہ کہہ کے ایک مرتبہ ہاتھ آگے بڑھایا، آستینوں کو الٹا، ہاتھ آگے بڑھایا، برچھی کی علی ہاتھوں میں آئی، بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ کہہ کے برچھی کو جو باہر نکالا، اکبر کا کلیجہ باہر آیا. وہ علی اکبر، ہائے اکبر کو لے کے چلے، بچوں آ جاؤ، مجھ سے لاشا نہیں اٹھتا. حسین جوان کا لاشا کیسے اٹھائے؟ چھوٹے چھوٹے بچے آئے. وہ علی اکبر، وہ محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.